خدمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حج کا موسم ہے اور جوک در جوک قافلے سوئے حجاز رواں دواں ہے۔ ویسے حج کو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن پہلے جو لوگ حج کو جاتے تھے حقیقت ہے کہ حج انہی کا ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف بھی لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو شکوہ شکایت کا انبار لگا دیتے۔ حالانکہ اب ہوائی جہاز میں بھی سفر ہوتا ہے اور اکثریت ظاہر ہے کہ بھائی ایئر سفر کرتی ہے جو 3.5 پورے 4 گھنٹے یا 4 گھنٹے کراچی سے جدہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے ایسا عجیب سفر ہوتا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اپائچ کو جنگل میں گھسٹتے دیکھا، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا اس جنگل میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بھائی تم اتنا عرصہ ہوا اپنے گھر سے چلے ہو؟ تو بولا میں 10 سال سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو واقعی ان کو برکتیں بھی حاصل ہوتی تھی اور وہ رحمتیں بھی لوٹتے تھے۔ اب یہاں تو 4 گھنٹے کا سفر ہوائی جہاز میں اپن سے نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کتنی مطلب یعنی کہ لوگ شکوہ اور شکایتوں کا ایک انبار لگا دیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو بہت سفر آتا ہے اور اب اتنی آسائشیں ہیں، وہاں جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے کولر ہیں اور بہت ہی آسانی ہے۔ پہلے کہاں ٹھنڈے پانی ہوتے تھے، پہلے کہاں اب جس طرح شیڈ جگہ جگہ لگے ہوئے شیڈ ہوتے ہیں، کوئی پنکھے کوئی، اب تو جگہ جگہ ایئر کنڈیشنر، وہاں تو بہت ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے۔ اب مطلب وہ ذوق اور وہ شوق نہیں رہا۔ میں آپ کو عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک بار ایک نابالغ لڑکا دیکھا کہ پیدل چلا جا رہا تھا اور اس کے ہونٹ جو تھے وہ متحرک تھے، کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بیت اللہ شریف۔ میں نے کہا تمہارے ہونٹ حرکت کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو ابھی مکلف نہیں ہو، یعنی نابالغ ہو، تم پر احکامات شریعہ ابھی نافذ تو نہیں ہوئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ مجھ سے چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی آ کر موت پکڑ لیتی ہے، تو اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا راستہ بہت طویل ہے، سفر بہت لمبا ہے اور تمہارے قدم تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قدم اٹھانا میرا کام ہے، منزل پر پہنچانا رب کا کام ہے۔
تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا زیادہ سفر توشہ دان کھانے پینے کا سامان اور سواری تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا، کہنے لگا میرا زیادہ راہ میرا یقین ہے، اللہ پر کامل یقین، اور میری سواری میرے پاؤں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں پوچھ رہا ہوں کہ روٹی ہے تمہاری اور پانی تم کہاں سے پیتے ہو، وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ پانی کی مشق ہوتی، کھانے کے لیے کوئی مطلب اشیاء ہوتی تمہارے پاس۔ تو بڑا اس نے پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ چچا جان آپ غور تو کیجئے، یہ کوئی شخص آپ کو اپنے گھر بلائے، آپ کو دعوت دے بلائے، تو کیا آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ آپ اپنا کھانا اپنے ساتھ لیتے جائیں؟ تو میں نے کہا نہیں ایسا تو مناسب نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا کہ میرا پروردگار اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس نے زیارت کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کا جو یقین ہے وہ کمزور ہو گیا، اس لیے وہ اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور میں اس بات کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں کہ رب کے مہمان بنے اور توشہ اپنے ساتھ لے جائیں، بس وہی بلا رہا ہے وہی کھلائے گا۔ چچا جان کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع کر دے گا، وہ میری حفاظت نہیں کرے گا، وہ مجھے نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا؟ تو میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور تیرا کفیل ہے۔ پھر وہ بچہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں نے اس کو نہ دیکھا۔ پھر جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا چچا جان کیا ابھی تک آپ اپنے اسی کمزور یقین پر ہو؟ پھر وہ کچھ عربی اشعار گنگنانے لگا جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے، سارے جہانوں کا مالک میری روزی کا ذمہ دار ہے، تو پھر میں مخلوق کو کیوں اپنے رزق کی تکلیف دوں؟ میرے مالک نے میرے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ مجھے پیش آنا ہے، میرا نفع و نقصان وغیرہ میرے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا۔ وہ میری فراخی کی حالت میں بڑی عطا و بخشش کرنے والا ہے، اور میری تنگ دستی میں میرا حسن صدق، میری سچائی میرا ساتھی ہے۔ جیسا کہ میرا عاجز اور کم عقل ہونا میرے رزق کو نہیں ٹال سکتا، ایسے ہی میری ذہانت اور طاقت بھی میری روزی کو کھینچ کر نہیں لا سکتی۔ دیکھا آپ نے یہ کتنا سا ننھا منھا بچہ تھا لیکن کتنا عقل مند تھا اور کتنا زبردست اس کا مطلب ذہن تھا، اور وہ پیدل حج کے لیے چل نکلا اور نابالغ تھا، چھوٹا۔ اب بتائیے اس پر کیا کرم نہیں ہوتا ہوگا، رحمتوں کی کیسی کیسی بارشیں اس پر ہوتی ہوں گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان دیکھا، جب رات ہو گئی تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی عبادت اور اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی میری خطائیں بخش دے کہ میری خطائیں تجھے نقصان تو نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ حج کا قافلہ تھا اور مطلب جب وہ میقات کے قریب پہنچا تو لوگوں نے احرام باندھے، اس نے بھی احرام باندھا، اور لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنے لگے۔ وہ خاموش، میں نے تعجب سے کہا کہ تم نے لبیک نہیں کہی، لبیک کہو، تو وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک، لبیک کے معنی حاضر ہوں، میں کہوں لبیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ لا لبیک، لا لبیک، وہ فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ تو سعید ہے، نہ تیری سعدیک قبول ہے، اور نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ میں تیری طرف دیکھوں۔ پھر وہ چلا گیا اور پھر وہ نہیں نظر آیا تو مینا میں مجھے نظر آیا۔ پھر وہ کہنے لگا اے اللہ لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا تقرب تیرا قرب حاصل کیا، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ میں تیری نزدیکی حاصل کروں سوائے اپنی جان کے۔ اے اللہ تو میری اس جان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میں یہ نظر کرتا ہوں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور دھڑام سے گرا، لوگ دوڑے اس کی طرف تو اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر رہی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا کہ اس نے بھی حج کیا تھا اور قربانی۔ ادھر یار لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ہزار نخرے کرتے ہیں اور لاکھ باتیں بناتے ہیں، اور سودا کرتے ہوئے 50 بات تو جھوٹ بولتے ہیں، اور قربانی بھی اگر نہیں کریں گے تو رشتہ داروں میں نام خراب ہوگا، اس میں نام خراب ہوگا، ورنہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے۔ نماز فرض ہے، قربانی ظاہر واجب ہے صاحب نصاب پر، لیکن وہ قربانی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، واجب ہے اخلاص کے ساتھ، مگر کرنی چاہیے۔ ہم سے تو جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دیکھیے اس نوجوان نے، اس کے بعد کچھ نہیں تھا تو اس نے مطلب اللہ کی بارگاہ میں مینا میں حج کے بعد اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور وہ سرخ تو وہ پہلے کے حج ہوتے تھے،
اس طرح کے دسیوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات سے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اور بہت سارے واقعات میں نے پڑھے کہ واقعی پڑھ پڑھ کر ہمارا دل جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے اور ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے کہ حقیقت میں تو واقعی حج وہی کرتے تھے, سرکار کے دربار کی حاضری وہی دیتے تھے, ہم لوگ کیا ہیں بس ایسے ہی مطلب گھوم گھام کے آ جاتے ہیں اور ایسے ہی ہنگامہ اور شور برپا کر دیتے ہیں. آپ کا نام کیا؟ تو حاجی الیاس. اب یہ سنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ہاں ضرورت تھی, جیسے اب ہماری ایک تنظیم ہے اور ضرورت ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں یا اس طرح, مطلب یہ تو ایک ضرورت تھی, انما الاعمال بالنیات, لیکن اپنے آپ کو حاجی کے ساتھ پکارنا یہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. تجھے پتا کیا چلا کہ تو حاجی ہے بھی یا نہیں, تیرا حج قبول ہوا بھی نہیں. بزرگان دین کس طرح حج کرتے تھے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج پر پیدل جا رہے تھے تو کسی نے کہا حضور سواری پر آپ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھاگا ہوا مجرم جب اپنے رب کی بارگاہ میں صلح کے لیے حاضر ہو تو اس کو تو چاہیے کہ وہ انگاروں پر چل کر جائے. اب یہاں تو دھوم دھام سب لوگ رونقوں کے ساتھ جاتے ہیں. مطلب جدید دور ہے اور اس کے جدید تقاضے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اپنے آپ کو حاجی کہتے پھرنا عبادت, جس کو نہیں بھی پتا خامہ کا حاجی کہہ کر آپ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے حج کا مارکہ سر کیا. اب تم نے کیا حج کیا؟ حج کرنے والوں کے دو واقعات نے بتایا. حج تو وہ کرتے تھے, تم نے کیا حج کیا؟ اتنا سارا سامان خرید کر لائے کہ خرچہ بھی نکال دیا اور ساتھ میں نفع بھی ہوا. بہرحال یہ کہ پھر بھی حج ہے, اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب ہی فرمائے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھ پڑھ کر اور ان کا تصور ذہن میں رکھ کر پھر کوئی حج کرے تو انشاءاللہ اس کا مزہ کچھ ہو. اسی طرح بارگاہ رسالت کی حاضری, اب وہ بھی مطلب یہ کہ وہ ذوق لوگوں میں نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. حالانکہ اب ظاہری طور پر بڑی آسائش ہے اور اب ظاہری کشش بہت پیدا کر دی گئی ہے. وہ بہترین جھاڑ فانوس لگ رہے ہیں, بہترین نقش کاری, گل کاری اور نقش و نگار پتہ نہیں کیا کیا, اور زبردست قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں ہر طرف. لیکن فل ایئر کنڈیشنڈ مطلب انہیں بنا دیا گیا ہے حرم شریف کو. لیکن بہت سارے ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ ہے, مگر روحانیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. اور اگلے لوگوں میں جو عشق ہوتا تھا ایمان سے, وہ عشق بڑا عجیب اور عشق صادق ہوتا تھا. اب جو عشق ہے اگر ہے بھی تو وہ دکھاوے کا, اور جھوم جھوم کے پڑھے جانا. اب دیکھو نا کتنے عشقی اشعار یار لوگ پڑھتے ہیں, بڑے زبردست اشعار کہ ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ کام نہیں, ان کا نام محمد ہے میرا کچھ نام نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے, دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. اب واقعی اگر یہ کیفیت ہے کہ ہر وقت بندہ ان کی یاد میں گم ہے اور کہے کہ ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں, جب تو یہ بات صحیح ہے کہ واقعی ہر وقت ایک یاد میں گمسم ہے. یہ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے, ہر روز کا دعویٰ. تو روزانہ رات کو وہ تڑپتا رہتا ہے مچھلی کی طرح. تو واقعی اس کے پاؤں دھونے کی بات تو دور رہی, اس کی گلی سے گزر جائے اپن تو اس کی گلی کی ہوا لگ جائے تو میرے خیال میں میرے سے پاپی کے بھی گناہ دھل جائیں. لیکن اب تو پتا, اب تو جمع خرچ, نماز ایک نہیں پڑھنی. جو اس طرح کے اشعار پڑھتا ہے وہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا, داڑھی اس کی بالکل نہیں ہوتی, ناک سمجھا اس نے داڑھی نہیں رکھنی, اور وہ نوٹوں کی ایسی سیٹنگ ہے کہ وہ جب نوٹ زیادہ آتے ہیں تو ونس مور ہو جاتا ہے, ڈبل ٹریبل وہ پڑھے جاتا ہے. ایک آدھ نعرہ لگ گیا تو وہ ڈبل پڑتا ہے. تو اب صرف رسم و رواج رہ گیا, ناراض نہیں ہونا, حقیقت سے بالکل ہمارا دل خالی ہو گیا. میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا, میں پورے معاشرے کو اس وقت مطلب کہہ رہا ہوں, جس میں سر فہرست تو میں ہوں. سر فہرست میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی, کہ ہم لوگ مطلب اب یہ کر رہے ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ بدقسمتی سے عشق حقیقی سے خالی ہوا جا رہا ہے. اصل سوز اور گداز جن کے دلوں میں تھا وہ مزاروں میں چلے گئے, اب صرف شہرت اور نام رہ گیا ہے. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائی, پہلے عشق ہوتا تھا. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ مجھے میرے سرکار کے مزار کی زیارت کرا. اچھا, نہ اس وقت سبز گنبد شریف بنا ہوا تھا, اس بعد میں بنا, سبز گنبد شریف نہیں بنا ہوا تھا. صرف مطلب ہے کہ حجرہ مبارک تھا عائشہ صدیقہ کا, جہاں اپنے آنکھیں بند کی, ظاہری آنکھیں, کچھ دیر کے لیے. تو نبی کی ایک خاصیت ہے, اس کا خاصہ ہے کہ جس مکان میں وہ مطلب وصال کریں وہیں ان کا مزار بنتا ہے. تو اس نے عرض کیا کہ مجھے حجرہ پاک کھول دیں. اصل وہ حجرہ پاک کو بند رکھنے کی وجہ بھی تھی, کیونکہ جب شروع کا دور تھا, جب وصال شریف, تو صحابہ کرام بہت بےتاب تھے, اتنے بےتاب تھے, اتنے بےتاب تھے کہ اس کو نہ قلم سے لکھا جا سکتا ہے, نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا. صحیح بات ہے. تو وہ اتنے بےتاب تھے کہ وہ آ کر وہ قبر انور کی مٹی شریف جو تھا نا وہ لے جاتے تھے,
مٹی شریف وہ لے آتے تھے. یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر اسی طرح ان دیوانوں اور پروانوں کا جھرمٹ لگا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر شریف کی ساری مٹی لوگ لے جائیں اور سرکار کا جسد انور نظر آنے لگ جائے. تو اس لیے پھر انہوں نے وہ جو حجرہ پاک تھا اس کا دروازے کو تالا لگا دیا, بند کر دیا, اور اس طرح مطلب یہ کہ مزار پر انوار کو دیوانوں کے مطلب یعنی کہ ہجوم سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا. تو بہرحال وہ خاتون آئی صدیقہ کی بارگاہ میں, تو دروازے مبارکہ آپ نے کھولا. جیسے ہی روزہ پاک اس خاتون کو نظر آیا اس کی ہچکیاں بدلی اور روتے 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 وہی اس خاتون نے دم توڑ دیا. تو وہ زیارت ہوتی تھی. اب کیا زیارت ہے بھائی, ایسے مطلب عجیب اس وقت تو حالات ہیں کہ اللہ امان رہے ہوتے ہیں اور شاک بھی ہوتے ہیں. حضرت شہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے, عاشق تھے اور شاعر بھی تھے. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اور ان کو بڑا ارمان تھا اس شعر کا مصداق بننے کا. چنانچہ وہ اس شعر میں اپنی تمنا کو ظاہر کیا. تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. آپ مانا نہیں سمجھے, مانا یہ اس کے قفس کہتے ہیں پنجرے کو, طائر مانے پرندہ, یعنی میری روح میرے جسم کے اندر مقید ہے, قید ہے. تو میرے جسم کا پنجرا جیسے ہی کھلے اور میری روح جیسے ہی پرواز کرے تو یا رسول اللہ وہ آپ کے روزے پاک کے قریب جو درخت ہیں ان میں سے کسی درخت پر جا بیٹھے. اب اس شعر کو پھر سنیے. تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. یہ تمنا تھی. تو ان کو مدینے پاک کی حاضری نصیب ہوئی, شہیدی رحمت اللہ علیہ. تو واقعی جیسے ہی وہ مدینے پہنچے اور جیسے ہی سبز گنبد پر نظر پڑی, وہ دیکھتے ہی ایک دم ان کی چیخ نکل گئی اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح واقعی پرواز کرتی. ایسے اشاق اب بھی, بلکہ ابھی ہمارے دوست احباب مدینے پاک حاضر ہوئے تھے تو ایک سودانی آیا اور سنہری جالیوں کے سامنے آ کر وہ ذرا دیوار کی طرف بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا. روتے 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 اس کا سر ڈھلک گیا اور گر گیا. لوگ جب بھاگے تو وہ مر چکا. ایسے اب بھی ہے. اللہ اکبر. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف, خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے. وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز. زندگی کیا ہے, مدینے کے کسی کوچے میں موت. شاعر زندگی کی تعریف ہے نا, زندگی کسے کہتے ہیں؟ اصل زندگی تو مدینے کی موت ہے کہ کسی گلی میں وہ مر جائے تو وہ زندہ. پاکستان اور ہندوستان میں زندہ رہنا تو واقعی موت ہے, اور مدینے میں مرنا یہ حقیقت میں زندگی ہے. یہ بہرحال عاشقوں کی سوچ ہوتی ہے, اور حقیقت میں مدینہ مدینہ. یہ مدینے سے اتنا عشق کرتے ہیں تو مدینے والے سے کتنا عشق ہوتا ہو. اسلامی بھائیوں دیکھیے, ایک ان کا عشق تھا, آج ہمارا عشق, ہماری محبت ہے. حالانکہ ہمیں محبت کرنے کے لیے قرآن شریف میں حکم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب ارشاد بھی فرما دیا اور حکم دے دیا. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں. ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ترجمہ قرآن ضرور رکھیں, مگر صرف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا رکھیں کہ یہ ایک عاشق رسول بھی ہے اور ولی کامل بھی ہے. اردو تراجم بہت ہیں لیکن یہ ترجمہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے اور بالکل صحیح تر ترجمہ ہے. تو اس کو ضرور آپ خریدیں کہ آپ کو ہدیۃً مل جائے گا مکتبۃ المدینہ پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کنز الایمان کا ترجمہ ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کو حکم ہے, تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان, یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے, اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. دیکھیے اس آیت میں اختیاری محبت کا ہو, یعنی اختیاری محبت یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بنانا پڑے گا, اپنے دل کو بنانا پڑے گا کہ مجھے میری جان سے, میرے مال سے, میرے اچھے ایئر کنڈیشنڈ مکان سے, اچھا مکان ایئر کنڈیشن جیسے ہوتا ہے بنگلہ ہوتا ہے, میرے اچھے مکان سے, میری اولاد سے, میرے کاروبار سے, میری ہر شے سے مجھے اللہ اور اس کا رسول عزیز ہے.
یہ ذہن بنانا پڑے گا. اگر یہ ذہن میں نہیں ہے, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو اللہ رسول سے عزیز کوئی جانتا ہے تو پھر وہ اس بات کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. یہ قرآن کی وعید ہے. اب میرا ہر بھائی اس میں سوچے کہ مجھے ماں عزیز ہے یا باپ عزیز ہے یا اللہ رسول عزیز. آج کل تو ماں باپ زیادہ عزیز نظر آتے ہیں. میں نے تو ایسے ایسے بیوقوف دیکھے ہیں کہ میں مثال دیتا رہتا ہوں, کہتے ہیں جب کہ داڑھی رکھو تو باپ کو پوچھوں گا. باپ زیادہ عزیز ہے, سرکار کا حکم کسی قابل نہیں ہے. باپ بولے گا تو داڑھی رکھو گے, ٹھیک ہے, باپ کے لیے رکھو تو فائدہ تھوڑی ہوگا. جب تک اللہ رسول کا حکم سمجھ کر کوئی داڑھی نہیں رکھے گا اس کو ثواب تھوڑی ملے گا. لوگ تو فیشن کی اتنی خدکشی رکھتے ہیں, ان کو ثواب تھوڑی ملتا ہے. تو اللہ رسول کا حکم مان کر جو نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا نا, تو اس کو ثواب ملے گا. اب جو مطلب ہے کہ کسی غیر کے حکم پر اس کی دلجوئی کے لیے کہ اللہ کی رضا شامل نہیں تھی, اس کو خوش کرنے کے لیے کرے تو وہ تو ریاکاری کی تعریف یہی ہے کہ غیر کے لیے مطلب غیر کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے, ہے نا. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے سائیں بھائیوں, اختیاری محبت میں یہ شامل ہے کہ اللہ رسول کو کائنات کی ہر شے سے عزیز جاننا پڑے گا. اگر نہیں جانو گے تو پھر ڈبہ گول ہو جائے. اور آج کل دنیا میں جو بے روی نظر آتی ہے اور بے ہدایتی نظر آتی ہے اور نفسا نفسی اور مال کی حوث اس درجے کی کہ روزانہ اس مال کی محبت میں نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہوئی. روزانہ مال کی محبت میں بندہ امریکہ جاتا ہے, بندہ روس جاتا ہے. ابھی ایک مطلب میں نے کہ ہمارے دوست کا قصہ ہے کہ اس نے کوشش کی کہ اس کو مدینے کی اجازت مل جائے, تو چونکہ اس کے اور بڑے بھائی کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو باپ نے امریکہ کو ترجیح دی کہ نہیں بیٹا امریکہ جائے گا, تجھے حج کے لیے نہیں جانے دیا جائے. تو امریکہ کو مدینے پر ترجیح دی جا رہی ہے, اور معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر امریکہ سے اور کہاں سے سڑی ہوئی لاش آتی ہے, اس میں بند ہو کر صندوق. اللہ سلامت رکھے, میں بدوا معاذ اللہ کسی کو نہیں دیتا. میں آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ مدینے پر امریکہ کو ترجیح, مدینے پر لندن کو ترجیح. اگر کوئی جاتا بھی ہے تو مدینے, تو معاذ اللہ ایسے بھی دیکھے جو مال کمانے جاتے, نوکری کر رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں نوکری 2 سال کے لیے نوکری. میں تو ایسی نوکری کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مدینے جا کر تم نوکری کرو گے تو تمہارا دھیان تو نوٹیں گننے میں لگا رہے گا, سرکار کی محبت کا کیا بنے. جو اللہ تمہیں مدینے میں روزی دے گا وہ یہاں بھی دے گا, اور جب نوکری کرنے کے لیے لگو گے تو وہ ادب تم نہیں کر سکو گے, وہ تصور تمہارا بن نہیں سکے گا. جو مدینے میں صرف حاضری کے لیے جو جاتا ہے اس کی جو ذوق کی کیفیت ہوتی ہے وہ عام طور پر نوکری کرنے والے کی نہیں. وہاں نوکری کرنا جائز ہے, گناہ کا کام نہیں. میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں, اور عشق اور عقل میں بہرحال یہ کہ بنتی تو نہیں ہے. عقل والوں کے پلے بسا ہو کر اپنی باتیں پڑتی بھی نہیں ہے, سمجھے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ, فرزانگی من سیانہ پن. اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ, جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. اور کیوں نہ ہو کہ دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں, دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں, دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں کس طرح پاؤں رکھے, یہاں صاحب بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں, ارے تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری حدیث روایت کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اے دکانداروں تم بھی سن لو, اے مالداروں تم بھی سن لو, سرمایہ داروں تم بھی سن لو, فلموں کے شائقین تم بھی سن لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. تو تمہیں تو اپنا وہ بیسٹ فرینڈ اچھا لگتا ہے, وہ جب کہتا ہے اجتماع میں چلو تم چلے آتے ہو, وہ کہتا ہے فلم میں چلو فلم میں چلے آتے ہو. یار سستی ہوتی تو جماعت غول, سستی ہوتی ہے نماز گول, تفریح کے لیے پکنک کے لیے اس کے ساتھ چلے آتے ہو, پھر ڈوب بھی مر جاتے, ڈوب کے بھی لوگ مر جاتے. ہم تو پکنک وکنک کی اجازت نہیں دیتے, لوگ ڈوب کے مر جاتے. ابھی ایک نیا لڑکا بیچارہ آنا ہی شروع کیا تھا تو اس کے وہ یار دوستوں نے گھیر کر اس کو پکنک پر لے گئے, تو وہ یار لوگوں نے گھیر لیا اس کو, یار چلو پکنک پر چلتے ہیں. پکنک پر لے گئے اس کو, وہ ڈوب کر اس کی لاش آئی گھر پہ بیچارے. اللہ مغفرت کرے, ماں باپ کو صبر دے. اب یہی کہیں گے اجتماع میں
क्यों नहीं आते भाई, हंगामा है, कॉलेज तो वो तो जरूरी है ना। असल इधर गोलियां चलती है शैतान पर, और शैतान पर गोलियां चलाना किसी को गवारा नहीं है। नफ्से अम्मारा पर गोलियां चलाना किसी को गवारा नहीं। एक नौजवान ने मुझे पकड़ लिया कि मेरे छोटे भाई की शादी, आप मेहरबानी करके इजाजत दें। वो कहता है कि ये इजाजत देंगे तो मतलब शादी में परगम बाजे की मतलब मैं आपको इजाजत दूंगा घर में। और माँ बाप बड़ी शिद्दत कर रहे हैं कि जरूर मतलब यानी कि वो परगम तो चाहिए, बहुत सख्त है माँ बाप, तो आप इजाजत दे दें। तो मैंने समझा भाई मैं इजाजत दे भी दूं तो ये ढोल बाजे जायज तो नहीं हो जाएंगे, तो मैं मालिक शरीयत तो नहीं, मैं खुदा तो नहीं, मैं तो इजाजत कैसे दूं, मेरी तो चलती नहीं, मैं इजाजत दूं, मैं ना दूं जब भी हराम है, दूं जब भी हराम है। तो वो इसरार करने लगा कि मेरे सर ने कहा कि अगर तुम ढोल बाजे और ये परगम बाजे की टीम लेकर बारात नहीं लाओगे तो बारात को बाहर निकाल दूंगा, मैं कबूल नहीं करूंगा बारात। फिर कहता है वो नौजवान के हमारे भाई के ससुर वैसे माशाअल्लाह बहुत पीर साहब हैं, तो भाई अपने मुंह से तो निकल गया कि यार ये ऐसे ही पीर होंगे बेचारे। अब ये पंप 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 परगम बाजे ढोल ताशे लेकर पीर साहब के घर बारात जाए, और पीर साहब तो यकीन माने बाद ऐसे पीरों ने भी बड़ा सत्यानाश किया दीन का। बरसों तक बंदा पीर की सोबत में बैठता है, वो पीर कभी नहीं पूछता कि बेटे नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, हकीकत है तुम दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो बेटे, हलाल रोजी कमाए कर। ऐसे बेशुमार पीर है कि जिनके पास जाने वाले हराम रोजियां कमाते हैं, दाढ़ी कभी नहीं रखते। न पीर साहब कभी बोलेंगे तो शायद भत्ता पानी बंद हो जाए, समझे। बेपर्दा औरतों में पीर साहब बैठते हैं, यूं हाथ चुमवाते हैं, माअज़ल्लाह। जो ऐसा है वो गलत है, जो सही है मैं उसको नऊज़ुबिल्लाह नहीं कहता। इस किस्म का जो होता है ना इक्का दुक्का, वो सारों को बदनाम करता है। फिर कभी वो लड़की लेकर भाग जाता है, कभी कुछ करता है, तो अखबार में फिर वो सारे पीरों को लपेट में देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि पीरों और बुजुर्गों की बरकत से आज दीन की रौनकें हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बेशुमार पीर दुनिया में है जो सही है, लेकिन ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल डब्बा पीर और ढकोसला पीर है, समझे, और वो मतलब है कि बड़ा दीन को बदनाम करते, ऐसी हरकत है। अगर कोई साहब उससे मुताल्लिक हो तो नाराज ना होना, मैंने मतलब यानी कि किसी का नाम नहीं लिया। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा पीर जो कहे कि वो परगम बाजे के बगैर मैं अपनी बेटी की बारात नहीं लूंगा, फिर वो पीर साहब हो, तो क्या आप उसका मुरीद बनोगे क्या? वो आपकी क्या खाक रहनुमाई करेगा? पीर तो होता है वो जो रहनुमाई करे दीन में। पीर का मकसद वो कि वो दीन में रहनुमाई करे, तावीज देने वाला या उसके दम फूंक से आपको वो ठीक हो गया तो ये पीर नहीं होता, या फुला बुजुर्ग की औलाद पीर, इसको नहीं बनाया जाता। पीर वो जो हमारे दिल में करंट दौड़ा दे और हमारी आखिरत की सोच हमारी उजागर कर दे और हमें मदीने के इश्क में मस्त कर दे, है ना। पीर वो जो हमें दीनदार बनाए, हमें आखिरत की सोच दे, हमें दीन सिखाए, हमें सुन्नत सिखाए जा रहे, वही पीर होना चाहिए। वरना फिर ये कि जैसी मर्जी हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। तो इसलिए मतलब है कि मेरे प्यारे भाइयों बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा ही नाजुक दौर है, और लोगों को ये सब कुछ अजीज है, अल्लाह रसूल अजीज नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। मैंने तो बहुत समझा, मैंने कहा अगर ये तुम करोगे ना तो जिस तरह सबके घर खराब होते हो सकता है तुम्हारे भाई का भी घर बर्बाद हो जाए। कि तुम लोग इतनी नाजायज रस्में करते हो, हराम हलाल की तमीज उठा देते हो, ड्रामे फिल्में गाने बाजे जो होते हैं शादियों में, तो इसकी वजह से फिर ये कि घर किसी का नहीं चलता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी शादी की, उसमें गाने नहीं बजाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नातों की कैसेटें लगाई थी, मैंने नातवानी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर चल रहा है। कोई नहीं कह सकता है कोई किसी किस्म का झगड़ा, कोई रूट बने, मैं तो घर पे होता ही नहीं, अक्सर मेरी जिंदगी घर से बाहर गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर में नहीं कहा जाता कि तुम क्यों नहीं आते हो, या रात को क्यों नहीं आते हो, दिन को क्यों, मुझे कभी नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाने बजाकर शादी नहीं की, मैंने फिल्में ड्रामे चलाकर शादी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, मैं मुतमईन। आप मुतमईन नहीं हो, ये इतने लोग बेटे शायद ही कोई मुतमईन, झगड़ा किड़किड़ कुट फड्डा लड़ाई मार कुटाई सब हो रहा, समझे। रूट बंद तो आए दिन होता, मेरे पास तो इतने केस आते हैं कि मैं तंग आ गया। रूट बंद तो सबका, खूब गाने बजाओ, खूब उधम मचाओ, आप धमा चौकड़ी करो, सब हो। मैंने कहा 2 घड़ी तुम्हें लज्जत तो मिल जाएगी परगम बाजे की, लेकिन फिर उम्र भर तुम्हारा भाई रोए नहीं की बेचारा। तो इस पर रहम करते हुए इसका मजहब ही है, इसको माफ करो, है ना, परगम बाजों से। तो आप भी जब शादी करने लगो अपनी अपने बच्चों की अपनी औलाद की, तो खुदा के वास्ते अल्लाह रसूल को याद करते हुए सुन्नत के मुताबिक किया करो, वरना सारी मुसीबतें आफतें तुम देख रहे हो और तुम गाने बाजे बजाकर उनके लिए भी अपने घर का दरवाजा खोल रहे हो। फिर आखिर तुम्हारी मर्जी, फिर वही होगा जो सबके साथ होता है। और इंशाअल्लाह सही मानो में सुन्नत के मुताबिक सारा काम सुन्नत के ऐन मुताबिक करोगे, फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुम परेशानी नहीं उठाओ इंशाअल्लाह। अब चंद मैं आपको दरखास्त से पेश कर दूं। मैं अभी गुज़श्ता रजब में जब मदीने पाक हाजिर हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या दिया था। कुछ लोगों ने चादरें दे दी थी कि बगदाद शरीफ में वहाँ चढ़ा देना। तो मैंने इसके बाद में की थी कि मेरी जरूरत नहीं होती कि यहाँ की चादर में गौस पाक के मज़ार पर चढ़ा दूँ, अपने तो यूँ जाकर यूँ खड़े हो जाते हैं, नहीं हिम्मत ही नहीं पड़ती, लोग यूँ झाँकते हैं। अब किसी बुजुर्ग के सामने अपने जाएं तो ज़ाहिर अपना तो सर भी नहीं उठेगा अदब से। तो अब बुजुर्गों का बुजुर्ग, पीरों का पीर, है ना, वलियों का वली, उसकी बारगाह में जाकर ये अपने से नहीं होता। कर चादर चढ़ाना कोई गुनाह की बात नहीं है,
لیکن اپنی سے ہمت نہیں ہوتی. تو میں نے بولا کہ یار یہ اپنی چادریں اپنے نہیں چڑھا سکتے. جیسے آج میں جا رہا ہوں پھر وہ ایسی چیزیں مجھے پکڑا دیتے ہیں کہ میرے لیے درد سر ہو جاتی ہے اور پھر سجنی پڑتی ہوئی. اب مثلاً مجھے ایک خیر پور سے ایک صاحب آئے تھے, ایک کاغذ میں عطر کی شیشی لپیٹ کر دے گئے. اب وہ کاغذ جب میں نے کھولا تو میرا تو مطلب یعنی کہ پریشان ہو گیا, میں اوپر گیا کہ سرکار کے روزے پر عطر کی شیشی کو لے جا کر چھڑک دینا. اب میرے طاقت نہیں ہے کہ میں عطر کی شیشی چھڑکوں. آج تک میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا جاری مبارک کو, میری ضرورت ہی نہیں, میرے گندے ہاتھ. میں کہتا ہوں پسینہ مبارکہ کے مقابلے پر کوئی دنیا کا عطر ہے ہی نہیں, یا وہ عطر جس کو سرکار نے خود اپنے دستے مبارک سے اپنے جسم پر ملا تاکہ ہمیں سنت معلوم ہو جائے. ورنہ سرکار کا پسینہ پاک کائنات کا عظیم ترین عطر. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, آسیہ تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. فیضان اولیاء, فیضان مدینہ انشاءاللہ لے کر جاؤں بھی تو میں وہ چھڑک نہیں سکتا. اگر اپنی جیب میں مار لوں تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے. اب یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ سرکار کے روزے پر چھڑک دینے مزار شریف بنا ہوا ہوگا جس طرح ہمارے یہاں مزارات ہوتے ہیں. تو میں نے پہلی عرض کے قبر انور کو, ایک کمرہ مبارکہ کو تو عائشہ صدیقہ نے بند کر دیا, پھر دوسری دیوار کھڑی کر کے فاروق اعظم نے اس کو بند کر دیا. پھر جناب والا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واردات کی تھی عیسائیوں نے, وہ مشہور واقعہ, پرانا واقعہ, طویل واقعہ. تو اس کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی ارد گرد اتاری کی زمین میں. پھر ترکوں نے وہ دیوار کھڑی کی اور جالی مبارک وغیرہ بنائی. تو قبر انور تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ جتنی بھی قبر انور کی وہ فریمیں بکتی ہیں نا بازار میں, یہ سب جعلی ہے, نقلی ہے, اصل نہیں ہے. آپ کو مزار پر انور کا اگر نقش رکھنا ہے تو سبز گنبد رکھیے, سنہری جالیاں رکھیے. یہ قبروں کی تصویریں نہ رکھیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, آپ اس کو اوریجنل سمجھ کر نہ رکھیں. تو جعلی ہے, بالکل فرضی. تو ہمارا یہ کہ یہ مزار شریف اس طرح کا نہیں ہے جس طرح یہاں ہوتے ہیں کہ میں جا کر اتنا چھڑک دوں گا جس طرح آپ لوگ چھڑک جاتے ہیں. خیر میں جو جعلی مبارک کو ہاتھ نہیں لگاتا, نہیں چھومتا, تو وہ ناجائز سمجھ کر نہیں, میں اپنے ہاتھ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں جعلی مبارک کو لگاؤں. اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے نا, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. تو اس طرح میرے ساتھ یہ آپ مہربانی کر کے سلوک مت کرنا. اچھا, بعض لوگوں نے مجھے بال لفافے میں ڈال کر دے دیے تھے اپنے بال, اور اس پہ شاید کوئی لکھا نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے ان کا گمان یہ ہو کہ جنت البقیع میں جا کر یہ دفن کر دیں. اب اللہ کے بندو, یہ سارے کام میرے ذمہ لگا لیتے آپ نے. تو اپنے بال, آپ کے بال پاکیزہ ہیں, میرے تو گندے ہی ہیں, تو آپ جنت البقیع میں بھیجتے. اور میں جنت البقیع میں آج تک نہیں گیا, دروازہ کھلا ہوتا ہے جنت البقیع کا. تو اب یہ پتہ نہیں کہ میں جنت البقیع میں داخل ہو جاؤں. اور اندر انہوں نے پاٹ کر وہ روڈ بھی بنائے جنت البقیع شریف میں. تو یقیناً یہ روڈ جو ہے قبروں پر, مزارات پر ہے. تو کہاں کوئی ولی سویا ہوا ہے, کہاں کوئی صحابی سویا ہوا ہے, کہاں کوئی عاشق سویا ہوا ہے. پھر ان کی قبروں کو رونتے ہوئے میں پھروں اندر بقیع میں جا کر آپ کے بال دفن کرنے کے لیے. تو اس لیے میں جنت البقیع میں نہیں جاتا. اپنے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو بھی میں یہی موقع ملتا ہے سمجھاتا ہوں کہ جنت البقیع میں جانا مت. میں تو اس کا جو منڈیر بنی ہوئی ہے اس پر بھی چڑھنے کا دل نہیں کرتا. جو ترکوں کی حکومت تھی وہ بہت عاشق تھے. تو بہرحال یہ کہ آپ بھی جب مدینہ پاک پہنچے تو بڑی احتیاط سے مطلب, اور جنت البقیع میں برائے کرم مطلب اندر جانے کی آپ کوشش نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا